أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال ٹھہرایا ہے اور سود کو حرام. اب جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچے اور وہ باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے لے چکا وہ اس کا ہوا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور اگر پھر اس کا اعادہ کرے تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ سورہ بقرہ کی 275 نمبر کی آیت ہے. سود کھانے والوں کے متعلق بات چل رہی تھی کہ سود کی حرمت اور اس کے احکامات، اور سود کھانے والے قیامت میں کس طریقے سے اٹھیں گے کہ وہ بالکل پاگل اور مجنون کی طرح ہوں گے، ایسے جیسے کہ شیطان نے ان کو مس کر دیا ہو، چھو لیا ہو. تو ان کا حشر کیوں ہوگا ایسا؟ فرمایا جا رہا ہے یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے. جب لوگ سود کو حرام کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے مت کھاؤ، تو ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ تجارت بھی سود کی طرح ہی ہے. یعنی یہ تعویل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تجارت میں بھی انسان، اس کا مطلب اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ نفع کمانا، سود میں بھی اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس میں بھی پیسہ لگتا ہے، اس میں بھی پیسہ لگتا ہے. پیسہ لگا کر نفع کمانا اس میں بھی مقصود ہے، اس میں بھی مقصود ہے. تو یہ سمجھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دونوں برابر برابر ہے، وہ ایک دوسرے کے مثل ہے. اور یہ استدلال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر پھر برابر نہیں ہے تو پھر اس کو بھی حرام قرار دیا جانا چاہیے. جیسا کہ سود کو حرام کہتے ہیں، تجارت کو بھی حرام قرار دیا جانا چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حلال اور دوسری چیز کو حرام قرار دیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ہزاروں حکمتیں اور ہزاروں مصلحتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم میں. تو کیا اللہ کا حکم آ جانے کے بعد بھی تم اس کو تسلیم نہیں کرو گے؟ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے تو پھر اس کے بعد اس میں بحث کی گنجائش ہی کہاں بچتی ہے؟ واضح طور پر فرما دیا گیا. کیا ہم کو یہ بات کافی نہیں ہے؟ لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس کو سمجھ میں بھی آ سکتی ہے. بات لاجک کے خلاف نہیں ہے. یہ کہ جو لوگ اس مخالفت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تجارت میں بھی تو مال لگانے کے بعد جب اس سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ تو جائز ہوا، اور جو قرض دینے کے بعد جو مال لگاتے ہیں تو اس سے اگر وہ پیسے سے اگر فائدہ کمائے تو وہ ناجائز کیسے ہوا؟ یہ اس کے جواب جو ہے مل سکتا ہے اس سے. سود خور بھی اپنی سود کھانے کے عمل کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک شخص اپنا پیسہ جو اس سے فائدہ کما سکتا تھا کسی دوسرے شخص کو قرض کے طور پر دیا، اور پھر اس نے اس کو استعمال کیا کاروبار میں، تو اس میں سے وہ فائدہ ہی کمائے گا. بہرحال جب فائدہ کمائے گا تو پھر وہ فائدے میں سے وہ اس کا ایک حصہ جس سے قرض لیا ہے وہ اس کو اگر دیتا ہے تو اس میں قباحت اور برائی کیا ہے؟ یہ دلیل دیتے ہیں یہ سود خور اپنے سود کھانے کی کہ وہ فائدہ کما رہا ہے اور فائدے میں سے ہمیں فائدہ دے رہا ہے. یہ بات سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی بھی تجارت لے لیجیے آپ، کسی بھی قسم کی تجارت ہو، چاہے وہ زراعت ہو، ایگریکلچر ہو، چاہے انڈسٹریز کا سیٹ اپ کرنا ہو، چاہے امپورٹ ایکسپورٹ ہو، چاہے اور کوئی تجارت ہو، کسی بھی تجارت میں جو انسان اپنا سرمایہ لگائے، یعنی اپنی محنت لگائے یا اپنی محنت اور سرمایہ دونوں لگائے،
اور لگانے کے بعد بھی کیا اس کو اس بات کی تمانیت اور ضمانت مل سکتی ہے کہ اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ نقصانات سے محفوظ ہو گیا ہے، کوئی رسک اب اس کو نہیں ہے؟ یعنی رسک تو ہمیشہ رہتا ہے، خطرہ ہمیشہ اس کے اوپر منڈلاتا رہتا ہے، وہ اپنی محنت بھی لگاتا ہے، اپنا سرمایہ بھی لگاتا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک صرف سرمایہ لگانے والا پوری کاروباری دنیا میں صرف سرمایہ لگانے والا محفوظ ہو جائے، اس کو کسی قسم کا کوئی رسک نہ ہو، اور جو محنت کر رہا ہے، جو دن رات ایک کر رہا ہے، اور جو سرمایہ بھی لگا رہا ہے اپنے پاس جو بھی اس کو مہیا ہے، اس کے باوجود وہ رسک وہی لے رہا ہے، اور جو صرف سرمایہ لگا دے رہا ہے، سرمایہ دار ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو لازمی طور پر فائدہ پہنچ جائے، نفع ہی چاہتا ہے، وہ نفع کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بزنس کا ایک اصول ہے، مور رسک مور پروفٹ، لیس رسک لیس پروفٹ۔ جتنا بڑا رسک لیں گے آپ اتنا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، ناجائز کاموں میں نہیں۔ ناجائز کاموں کی تو ایک الگ بات ہے، جائز کام میں بھی اگر آپ زیادہ رسک لے سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، اس کا امکان ہے۔ اور اگر آپ زیادہ رسک نہیں لے سکتے، کم رسک میں، اگر کیلکولیٹیو رسک میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں بزنس میں، تو پھر فائدہ بھی اتنا ہی ہوگا، وہی حساب سے ہوگا۔ تو اگر کوئی رسک ہی نہیں لینا چاہتا لیکن اس کے باوجود چاہتا ہے کہ مجھے لازمی طور پر فائدہ پہنچے، تو یہ بالکل منطق اور عقل کے خلاف بات ہے۔ یعنی اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ جو غیر نفع بخش، جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پچھلے رکوع میں بھی یہ ترغیب دے رہے تھے لوگوں کو کہ تم راہ اللہ میں یہ مت دیکھو کہ دنیا کا تم کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، بغیر کسی مقصد کے تم اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے لوگوں کے اوپر خرچ کرو۔ وہ تو جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہے، اس کو بازو رکھیے پہلے۔ جو قرض نفع بخش جو ہے کام میں، تجارت میں لگایا بھی جاتا ہے، تو اس کے سلسلے میں بھی آپ دیکھیے کہ جو انسان اپنی محنت، اپنی صلاحیت، اپنا وقت، اپنی سعی، اپنی کوشش، اور اس کے پاس جو مہیا وسائل ہیں اور جو ہے جو مال ہے اس کے پاس، اس کو جو ہے لگا لیتا ہے، وہ اس میں لگا کر جب محنت کرتا ہے تو وہ سارا کاروبار اس کے بلبوتے پر چلتا ہے، وہ دن رات ایک کرتا ہے، اور کوئی ایک سرمایہ دار آ کر اپنا سرمایہ لگاتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کو ضمانت مل جائے فائدے کی، اور جو ایک مقررہ پہلے سے طے شدہ ہو کہ مجھے فلاں اتنا ملے گا۔ تو یہ جو ہے کون سی لاجک اس میں کام کرتی ہے کہ جو محنت کر رہا ہے، جو دن رات ایک کر رہا ہے، اور جو اپنی کوششیں اس میں لگایا ہوا ہے، قابلیت اور صلاحیتیں لگایا ہوا ہے، اس کے لیے تو خطرات ہیں، اس کے لیے تو جو ہے نقصانات سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ کب فائدہ ہوگا یا کب نقصان ہوگا۔ کوئی مقررہ فائدہ اس کے لیے پہلے سے کچھ طے شدہ نہیں ہے، لیکن جو پیسہ لگا رہا ہے صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے طے شدہ مقررہ جو ہے کچھ معاوضہ ہو جانا چاہیے۔ یہ جو ہے کوئی اصول نہیں ہے، کوئی معاشیات کا اصول نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے اس میں۔ یعنی بالکل یہ ایسی بات ہے کہ کوئی ایک فیکٹری شروع ہو رہی ہے، اس میں کوئی اپنا پیسہ لا کے لگا رہا ہے 20 سال کے لیے، کہتا ہے کہ میرے جو ہے ایک طے شدہ منافع مجھے ملنا چاہیے کہ میں 3% لوں گا ہر ماہ، اور 3% طے کر کے وہ جو ہے اپنا پیسہ لگا دیتا ہے۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ 20 سال تک وہ جو کارخانے میں جو مال تیار ہو رہا ہے اس کی مارکیٹ میں کیا حال ہوگا، کیسی ساکھ ہوگی اس کی، وہ بکے گا یا نہیں بکے گا، اور اس کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کتنا ہوگا؟ اگر پہلے سے کوئی اس قسم کے معاہدے کرتا ہے، طے کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دن رات جو محنت کرنے والے ہیں وہ تو خسارہ اٹھائیں، نقصان اٹھائیں، اور جو پیسے لگا دیا ہے بس وہ آرام سے کھاتا پیتا رہے، اور سالوں تک وہ جو ہے اپنے پیسے سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور جو ہے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بائر ہوتا ہے اور ایک سیلر ہوتا ہے، ایک خریدار اور ایک بیچنے والا۔ تو خریدار جو ہوتا ہے وہ بائر سے جو ہے خریدتا ہے، یعنی جو سیلر ہے وہ بیچتا ہے بائر کو، اور بائر اس کو حاصل کر کے اپنے پیسے سے اس سے نفع کماتا ہے، یا اس سے جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے، یا جو بھی کرنا ہے وہ اپنے رزق پہ کام کرتا ہے۔ اور جو سیلر ہے وہ بھی جو ہے اپنا پیسہ لگا کے، اپنی محنت، اپنی قابلیت، اپنی ذہانت لگا کر اس کو بیچتا ہے۔ تو جو فائدہ ہے وہ مساویانہ تقسیم ہوتا ہے، تبادلہ ہوتا ہے بائر اور سیلر کے درمیان۔ بائر جو ہے کچھ قیمت طے کرتا ہے کہ مجھے اتنی قیمت میں چاہیے، اور سیلر کہتا ہے کہ میں اتنے میں بیچوں گا۔ تو ایک معاہدہ ہو کے دونوں کے بیچ میں جو ہے نفع کا جو ہے تبادلہ ہوتا ہے کہ
جو محنت کرے گا تو اس کو جو ہے اتنا ملے گا۔ تو اس طریقے سے بائر اور سیلر میں اس کی تقسیم ہوتی ہے، تجارت میں یہ ہوتا ہے۔ اور جو سود جو کھاتے ہیں جو لوگ قرض دے کر، تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ پیسہ دے کر اپنے نفع کو محفوظ کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا دے دو، بس وہ اتنا لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد تجارت میں کیا ہو رہا ہے ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور تجارت کرنے والا جو ہے، جو پیسہ لیتا ہے اس سے قرض، اس کو صرف مہلت ملتی ہے، وہ پیسے کی بنا پر مہلت سے وہ جو ہے بعض وقت اس کو نفع بھی ہو سکتا ہے، بعض وقت اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر اپنی ذاتی اخراج کے لیے، پرسنل ضروریات کے لیے اگر کوئی سود پر قرض لیتا ہے تو اس کو مہلت ملنے سے بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کتنی بھی مہلت مل جائے اس کو نقصان ہی نقصان ہوگا۔ تجارت میں بھی اگر وہ مہلت مل رہی ہے اس کو تو بسا اوقات نقصان ہو سکتا ہے، بسا اوقات فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن جو پیسہ لگا رہا ہے وہ تو اپنا فائدہ اور نفع پہلے سے مقرر کر لے رہا ہے، ایک طے کر لے رہا ہے کہ مجھے اتنا دے دینا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سود پر جو پیسہ چلاتا ہے وہ اس کے پاس فاضل پیسہ ہوتا ہے، وہ اپنے فاضل پیسے کو، اپنی ضروریات سے زیادہ جو پیسہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا، وہ اس کو پیسے پہ پیسہ کمانا چاہتا ہے بغیر کسی محنت اور مشقت کے۔ اور جو تجارت کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ محنت اور مشقت کرتا ہے اور اپنی قابلیت لگاتا ہے، اس کو انکیش کرتا ہے۔ یہ پیسہ جو اس کے پاس فاضل رکھا ہوا ہے وہ اس کو انکیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ کوئی تاجر اور کوئی کاروبار کرنے والے کے ساتھ جڑ کر اس کا شریک کار بن جائے، نہ صرف شریک کار بن جائے بلکہ فائدے کا دعوے دار ہوتا ہے، صرف نقصان کا نہیں۔ یہ چاہتا ہے کہ مجھے فائدہ ہی ملنا چاہیے، نقصان نہیں ملنا چاہیے۔ تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو تجارت اور سود کا معاملہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ تجارت ایک الگ چیز ہے، اس میں رسک فیکٹر ہمیشہ رہتا ہے، خطرہ ہمیشہ رہتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے نہیں معلوم۔ لیکن جو سود خور کا جو معاملہ ہے، جو پیسہ دے کر، قرض دے کر جو سود لینے کا معاملہ ہے، اس میں تو فائدہ ہی کماتا ہے وہ پیسہ دینے والا، ہمیشہ طے کر لیتا ہے اور اپنا مقررہ جو طے شدہ جو معاہدے کے تحت جو پیسہ ملنا ہے اس کو وہ لے کر چھوڑتا ہے اس سے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہی حکمتوں اور مصلحتوں کی بنا پر، اور ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں ہو سکتی ہیں جو ہم نہیں جان سکتے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ۔ اور پھر فرمایا گیا کہ نصیحت جس کے پاس آ چکی اور اگر وہ اب اس سے باز آ گیا، یعنی پہلے کہہ رہا تھا کہ سود حلال ہے لیکن اب یہ کہنے لگا، اب یہ اس سے باز آ گیا اور کہا کہ نہیں حرام ہے، اور پھر اس پر وہ عمل کرنا بھی شروع کیا، جو سود کا جو معاملات تھے اس کو ترک کر دیا اور لینا چھوڑ دیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ باز آ گیا تو پھر جو کچھ وہ کما چکا تھا اس سے پہلے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ حلال ہو گیا، جائز ہو گیا، بس اللہ کے اوپر چھوڑ دو اس کو کیا کرنے کا ہے۔ فَلَهُ مَا سَلَفَ، باز اگر آ جائے اور توبہ کر لے تو وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے اور سرکشی کرتا ہے اور جو بات پہلے کہہ رہا تھا ویسی ہی بات کہتا ہے، سود کو حرام نہیں بلکہ حلال کہتا ہے اور کھاتا جاتا ہے، تو پھر وہ گناہ کبیرہ میں ملوث ہے اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔